ماہواری کے دوران خواتین جو ہیں وہ ایک جانب تو بہت سے لوگ اس کے اوپر میں بھی جانتے ہوں کچھ نہ بھی جانتے ہوں کہ کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو اس کے بعد یہ بتائیں کہ جس دن اس کا روزہ ہے اس دن لڑکی کو پیریڈ آ جاتے ہیں تو کیا اس کا اس دن روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کیا اس کا روزہ وہ کنٹینیو ہوگا؟ کیا ہوگی جب وہ ناپاکی کی حالت میں چلی جاتی ہے؟ یہ بھی بتا دے، ساتھ میں اینڈ پہ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جب لڑکی گھر میں روزہ نہیں رکھتی تو اس کے بھائی، اس کے اہل خانہ سارے اس سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں جی اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اس کے حوالے سے آپ شرعی طور پر یا پھر ایک معاشرتی طور پر کیا سمجھانا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اللہ عز و جل رؤوف الرحیم ہے اور الحکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت سے ہے۔ خاتون ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، اس نے حالت حیض میں، مینسز میں روزہ نہیں رکھنا، اس میں نماز نہیں پڑھنی۔ اگر اس کا روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کی حالت میں اس کے مینسز سٹارٹ ہو گئے ہیں، اس کے پیریڈ سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس پر گناہ بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب وہ کھا بھی سکتی ہے، پی بھی سکتی ہے، لیکن روزہ کنٹینیو نہیں کرے گی۔ اگلی بات، وہ نماز بھی نہیں پڑھے گی۔ اب نماز جتنے دن آپ کے خاص پیریڈ سے، ماہواری سے گزرے ہیں، ان نماز کی تو چھٹی ہے، وہ دوبارہ بھی نہیں پڑھنی۔ لیکن جب رمضان گزر جائے گا، جتنے دن آپ کے حیض سے گزرے ہیں، وہ روزے کی قضائی آپ نے کرنی ہے، وہ آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ اب گھر میں ہوتے ہیں، کمبائن فیملی سسٹم ہے، تو بھائی یا بچے پوچھتے ہیں، ماں سے بچے پوچھتے ہیں، ماما آپ نے آج روزہ کیوں نہیں رکھا، بہنا آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ تو انہیں کہا جا سکتا ہے کہ میں بیمار ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حیض کو بیماری قرار دیا ہے۔ قل ہوا اذا، کہہ دیجئے یہ تکلیف کا ذریعہ ہے، یہ بیماری کا ذریعہ ہے۔ تو آپ ان کو اس طرح بھی بتا سکتے ہیں، اور اگر وہ بلوغت کے قریب ہیں تو انہیں شریعت کا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو مہینے میں اتنے دن کے لیے یہ رخصت دی ہے، اس میں وہ نماز بھی نہیں پڑھے گی۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کی برین واشنگ نہیں کرتے، اس کو کلیئر نہیں کرتے، تو وہ کہے گا کہ اچھا ہماری ماما پہلے تو نماز پڑھتی تھی، بہن نماز پڑھتی تھی، کبھی نہیں چھوڑ، یہ کیا ہوا اتنے دنوں میں رمضان کے اندر نہیں؟ تو اسے مسئلہ ڈاؤٹ ہو جائے گا کہ کبھی نماز پڑھ لیں، کبھی چھوڑ دے تو چل جائے گا۔ تو آپ نے اس کو کلیئر کٹ پوائنٹ میں حکم دینا ہے، کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنے دن کے لیے نماز سے یا روزے سے چھٹی دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ صاحب ان عورتوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو رمضان المبارک میں ان کو حیض کی وجہ سے یا پیریڈ کی وجہ سے وہ روزے تو چھوڑ دیتی ہیں، لیکن عید کے بعد، رمضان کے بعد وہ روزے نہیں رکھتی، وہ کہتی ہیں کہ چلے جی ہماری مجبوری تھی، ہمیں وہ اس وقت جو، اور پھر اس کے بعد ان کی روٹین بھی نہیں بنتی کہ جیسا کہ رمضان میں تو ایک اسکیجول بن جاتا ہے نا، اٹھنا سونا سب کچھ، سحری میں افطاری میں سب کچھ، لیکن عید کے بعد وہ روزے نہیں رکھتی، تو ان پر کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ عز و جل نے دوسرے پارہ میں جہاں روزے فرض کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر فرمایا ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، تو جب بیماری یا سفر ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد تم نے ان روزوں کی گنتی کو پورا کرنا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم نے اس گنتی کو پورا کرنا ہے، جو روزے رہ گئے تھے ان کو رمضان گزرنے کے بعد رکھنا ہے۔ کتنا بعد؟ کیا فوری بعد؟ نہیں، عید کے دنوں میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اگلے رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے روزے مکمل کر لیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ روزہ ایک روزہ رکھا ہے تو اگلے دن بھی روزہ، اس سے اگلے دن بھی روزہ، اس سے اگلے دن بھی۔ آپ ایک دن روزہ رکھ لیں، ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھ لیں، ایک ہفتے میں ایک روزہ رکھ لیں۔ آپ نے اگلے رمضان آنے سے پہلے، یہ آپ کے اوپر قرض ہے، فرض ہے اور قرض ہے۔ اگر آپ یہ روزہ نہیں رکھیں گے تو قیامت کے دن اس کے متعلق آپ سے حساب ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص ایسے فوت ہو جاتا ہے، اس کے اوپر رمضان کے فرض روزے تھے اور وہ روزے رکھے بغیر فوت ہو گیا، نہ اس کا جزیہ دیا گیا، فدیہ دیا گیا، اور نہ اس کے روزے رکھے گئے، تو وہ قیامت کے دن گناہ گار ہے، مجرم ہے۔ اب اس کے اولاد یا اس کی بیوی، جو بندہ فوت ہو گیا، اس کی طرف سے رمضان گزرنے کے بعد روزے رکھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے اس کی طرف سے، لیکن اس کی طرف سے چھوڑے ہوئے روزے رکھنا اس کی اولاد کے لیے یا اس کی بیوی کے لیے لازمی اور ضروری اور فرض ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اس کے بعد بڑا اہم سوال ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی بوس و کنار کر سکتی ہیں یا پھر جنسی تعلقات قائم کر سکتے ہیں؟ روزے کا بیسیکلی مقصد تو یہ ہے کہ اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو روکنا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے حلال رکھا ہے۔ صرف جنسی عمل، جو مخصوص عمل ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔
آپ اپنی بیوی کو پیار کر سکتے ہیں، کس کر سکتے ہیں، گلے لگا سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ خوشی مذاق کے، دل لبھائی کے معاملات کر سکتے ہیں، ڈائلاگ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن آپ صرف انٹر کورس نہیں کر سکتے روزے کی حالت میں۔ اگر ایسا کر لیا تو آپ پر روزے کا کفارہ ہوگا، اور کفارہ 2 مہینے کے کنٹینیوسلی روزے ہوں گے، 60 روزے متواتر رکھنے ہیں، یا پھر 60 مسکینوں کو مستقل جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ تو روزے کی حالت میں اگر آپ جوان ہیں اور آپ اپنی بیوی کا بوسہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے بوسہ لینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنی شہوت کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ بوسہ بھی لے سکتے ہیں، گلے بھی مل سکتے ہیں، پیار بھی کر سکتے ہیں، صرف انٹر کورس نہیں کر سکتے۔ انٹر کورس کے علاوہ رومانس آپ ٹوٹلی کر سکتے ہیں بیوی کے ساتھ؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، یہ اسلام اجازت دیتا ہے؟ بالکل اجازت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھنے کے بعد لمبی کالز ملا لیتے ہیں، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو کیا ان کا روزہ قبول ہوگا؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، عباد الرحمن ہوتے ہیں، وہ تو فضولیات کی باتوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں، جھوٹ کی باتوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں، اور اس طرح کی باتیں جو شہوت کو برانگیختہ کرتی ہیں یا شہوت کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں، کئی لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ باتوں باتوں میں اپنے آپ کو پورا کر لیتے ہیں۔ تو بھائی، روزے کا مقصد اپنی شہوت کو روکنا تھا، روزے کا مقصد اپنے آپ کو برائی سے روکنا تھا۔ آپ جس کو منگیتر بنا کے، جس کے ساتھ ساری باتیں کر رہے ہیں، منگیتر بنا کے جس کا اوپر وہ ایک ہنی مون کا پیریڈ بھی گزارنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو یہ تو حرام ہے، یہ تو زنا ہے، یہ تو بدکاری ہے۔ اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ نے وہ ہاتھ جو آپ کا رکنا تھا، کسی غیر محرم کو چھونا نہیں تھا، اگر آپ نے اپنی کلاس فیلو کو، اپنی فرینڈ کو، فیملی فرینڈ کو، اپنے کسی بیسٹ فرینڈ کو یا عام فرینڈ کو یا اپنی منگیتر کو آپ نے ہاتھ لگایا ہے تو آپ نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ آپ کو تو عام دنوں میں بھی ٹچ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا روزے کی حالت میں کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ رہے گا اگر کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کر لیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کر لیا ہے تو کیا روزے کی حالت میں اس کا روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ آپ نے کبیرہ گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن روزہ ٹوٹنے کی میرے پاس دلیل نہیں ہے۔ دلیل نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کرنا شروع کر دینا ہے، اللہ نے آپ کو اس سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا یہ بہت آسان ہے اس بات سے کہ تمہارے سر میں لوہے کا کیل ٹھونک دیا جائے۔ یعنی کسی بندے کے سر میں لوہے کا کیل ٹھونک دینا تو ہلکی بات ہے، آسان بات ہے کسی غیر محرم کو چھونے سے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کے ساتھ نوازا ہے، آپ اپنی شرم و حیا کا لحاظ رکھیں گے، اور روزے کی حالت میں بھی کسی مرد اور عورت کو آپ کے لیے چھونا، ٹچ کرنا یا ولگر گفتگو کرنا، بے حیائی کی گفتگو کرنا، یا جو میاں بیوی کے درمیان گفتگو جائز ہے وہ اپنی منگیتر یا گرل فرینڈ یا کسی بھی کلاس فیلو کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ کے روزے کے اوپر یقیناً اس کا فرق پڑے گا اور اس کے اجر و ثواب میں بھی کمی ہوگی، اگرچہ وہ نہ ٹوٹے۔